وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال طہارت سے متعلق ہے کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، ابھی غسل نہیں کیا ہے، تو کیا دعا، اذکار، استغفار کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کا ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو غسل کی ضرورت ہو تب بھی ذکر الہی کر سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 634 نمبر روایت سے قبل ہے، اور صحیح مسلم میں مسندن موجود ہے 373 پر۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں رواج پا گئی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں اور نہ بنیاد ہے۔ اب یہی کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کو غسل کی ضرورت ہو وہ ذکر نہیں کر سکتا، وہ استغفار نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اور واضح ترین عمل موجود ہے۔ تو کیا اس سے زیادہ آتھینٹک چیز کوئی اور ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور بیان کرنے والی بھی کون؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ دوسری بات کہ جب آدمی اپنی بیوی سے جماع کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تب بھی دعا پڑھتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر حال میں ذکر الہی کر سکتے، یہاں تک کہ ایک آدمی ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو بھی دعا پڑھتا ہے، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تب بھی غفرانک بولتا ہے، غفرانک بولتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر کیا کرو، یہ زندہ مومن کی پہچان ہے۔ جو لوگ مردوں کو یاد کرتے ہیں وہ مردے ہیں، مردہ کو یاد کرنے والے مردہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اللہ کو جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔